السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ بھارت میں ایک دفعہ سے پھر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اللہ پاک معافی دے۔ جیسے کرونا وائرس سے خطرناک ایک وائرس جو ہے اب بھارت میں دوبارہ سے پھر جنم لیا اس نے۔ اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن کے لیے ایک اور بڑی مصیبت جو ہے وہ آن کھڑی ہوئی ہے جو بائیڈن کے لیے، جو اس کی اپنی ہی انتظامیہ کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے کے بعد 2 سال بعد بندہ مر جائے گا؟ اس پہ مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ فرسٹ آف آل میں شروعات کرتا ہوں بھارت کے لحاظ سے۔ بھارت میں جی ایک نیا وائرس نئے وائرس نے جنم لیا ہے جو کہ فنگس کے نام سے ہے۔ مختلف اخباروں نے اس کو رپورٹ کیا، الجزیرہ میں بھی اس کو رپورٹ کیا گیا، اور یہ جو وائرس ہے بلیک فنگس، آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا آپ نے سائنس کی کتابوں میں، فنگس جو ہمیں خراب سبزیوں میں، خراب فروٹ میں جو فنگس ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں فنگس، جو اس حد تک نہیں ہوتا۔ لیکن بھارت میں وہ لوگ جنہوں نے جن کو کرونا آلریڈی ہوا تھا تو اب وہ کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں، ان میں سے 60% لوگوں کو اب یہ وائرس دوبارہ سے ہو رہا ہے، فنگس، بلیک فنگس کے نام سے جو وائرس ہے۔ اب اس وائرس کی خطرناک بات کون سی ہے؟ اور وہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ وائرس جو اٹیک کر رہا ہے ان کی آنکھوں پر، اور آنکھوں سے ڈائریکٹ دماغ پر۔ اس کا ایک ہی علاج بتایا گیا ہے، جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایک ہی علاج بتایا گیا، اور وہ یہ کہ جن کو یہ وائرس ہوا ہے ان سب کی جو ہیں انہوں نے آنکھیں نکال لی ہیں، ان کی بندہ اندھا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں نکال لے، کیونکہ جب وہ وائرس اٹیک کرتا ہے تو ڈائریکٹ آنکھوں پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر اس کی آنکھیں نہ نکالے جائیں، نہ کاٹی جائیں، تو وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا دماغ پر، اور جب وہ دماغ پر اٹیک کرے گا تو اس کے بعد کوئی حل نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی بچائی جائے اس انسان کی جس کو یہ وائرس ہوگا۔ اور یہ بھارت میں راجستھان کے علاقے میں 8 بڑی ریاستیں ہیں، جس میں نیو دلی بھی ہے۔ 8 بڑی ریاستیں ہیں بھارت کی جن میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور دلی اس کے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے بھی تھا وہاں پر، لیکن سال میں 3 سے 4 کیسز اس کے رپورٹ ہوتے تھے بھارت میں، لیکن اب دلی میں 6 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دلی 6 کیسز اس بلیک فنگس وائرس سے جو لوگوں کو ہو رہا ہے، تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے 100 گنا یہ وائرس بڑھ گیا ہے، اور اس کا علاج فی الحال تو کسی قسم کا کوئی دریافت نہیں ہوا۔ دلی اس کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں 2 سے 3 ہزار دلی اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اس کا علاج کسی قسم کا فی الحال کوئی سامنے نہیں آ رہا، اور لوگ اتنی زیادہ تعداد میں، اور یہ اٹیک کر رہے ہیں خاص طور پر 19 سال کے جو کم لوگ ہیں نا، 19 سال کے یعنی کہ نوجوان جو لوگ ہیں ان پر اٹیک کر رہا ہے یہ وائرس جو بلیک فنگس کے نام سے ہے۔ اس میں یہاں پر میں ایک تھوڑا سا حوالہ دوں گا مکافات عمل کا۔ آپ نے لفظ مکافات عمل تو سنا ہی ہوگا کہ انسان جیسا کرتا ہے دنیا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں ہی اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابھی حال ہی میں بھارت نے کس طرح کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی، کس طرح ان پر چھروں والی بندوقوں کا استعمال کر کے ان کو اندھا کر دیا، ان پر ڈائریکٹ فائر کیے چھروں والی بندوقوں کے، اور وہ اندھے ہوئے۔ کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں ان کی آنکھیں ضائع ہوئیں، وہ سیدھا ان کے منہ پر اٹیک کیا گیا اور وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب سیم یہی حال آپ کو پتہ ہے کہ مکافات عمل ہے، جو کسی کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا تو ہوگا، اور دنیا میں ہی ہوگا، اور یہی حال اب بھارت کے اندر ہو چکا ہے کہ ان کے لوگ، ان کی عوام اب اندھی ہو چکی ہے۔ یہ جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، یہ بندوقیں انہوں نے اسپیشل آرڈر پر منگوائیں اور اپنی پالیسی کا ایک حصہ انہوں نے قرار دیا، انہوں نے ایک پالیسی کا حصہ بنایا کہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ بعد میں انہوں نے بنایا کہ اب تاکہ کشمیری جو احتجاج کرتے ہیں ان کو ڈرایا جائے، ان کو اندھا کیا جائے، کہ تاکہ اس خوف کی وجہ سے وہ دوبارہ احتجاج نہ کر سکیں، کہ ان کو اندھا کر دیا جائے گا۔ ان کو سیدھا ڈائریکٹ اٹیک کیا ان کے منہ کے اوپر، اور وہ چھرے ان کی آنکھوں میں گئے اور ان کو احتجاج کرنے سے اس طرح ڈرایا گیا۔ اب وہی حالات آپ دیکھیں بھارت کے اندر بذات خود قدرتی طور پر پیدا ہو چکے ہیں، کہ ایک ایسے وائرس نے جنم لیا جس کا نام بلیک فنگس ہے، اور وہ وہاں کی عوام کو ڈائریکٹ
آنکھوں پر اٹیک کر رہا ہے اور ان کے لوگوں کو آنکھیں نکالے جا رہی ہیں. آپ خود ایک دفعہ سے میڈیا پہ دیکھیے گا کہ کس طرح وہاں پر کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو وہاں پہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان لوگ جو 19 سال سے کم ہیں، اور کس طرح وہ اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہے ہیں، کس طرح ان کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں اس وائرس کے ہاتھوں. تو اب دیکھیں مکافات عمل کس طرح آپ زندہ مثال ہمارے سامنے ہے مکافات عمل کی. اس کے ساتھ بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی اپنی انتظامیہ جو بائیڈن بیسیکلی جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی ہے، تو ان کی اپنی انتظامیہ کے کچھ لگ بھگ 500 لوگوں نے جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جو جو بائیڈن کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے. وہ نہ تو اسے نگل سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے. وہ اس طرح کہ ان 500 لوگوں نے جو بائیڈن کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک واضح طور پر جو بائیڈن کو اعلان کیا، ان کو وارن کیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے سلیکٹ نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ انسانی حقوق کی جو تذلیل ہوتی ہے اس کو روکا جائے. لیکن ہم مایوس ہوئے کہ آپ نے فلسطین کے حوالے سے اپنی خاموشی کا اظہار کیا، آپ فلسطین کے معاملے پر خاموش رہے. آپ کو چاہیے اور آپ فی الفور اسرائیل کو روکیں کہ وہ جس طرح جارحیت فلسطین میں کر رہا ہے، اس فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو روکا جائے. اور ہماری جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو امریکہ فنڈنگ کرتا ہے اسرائیل کو، کہ وہاں پر اسرائیل کو جو فنڈنگ ہوتی ہے، کہ وہ اسرائیل کو فنڈنگ ملتی ہے، وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی فنڈنگ روکی جائے، اسرائیل کو اس کام سے روکا جائے. اور اسرائیل اور فلسطین کا واحد حل ریاستی حل ہے، ان کو ایک الگ الگ ریاست دی جائے. اس کے ساتھ ہی اس کے انتظامیہ میں واضح طور پر اعلان کیا اور جو بائیڈن کو وارن کیا اور اپنا ایک مطالبہ کیا کہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل فورس بھیجی جائے. آپ پوری دنیا کو اس پر اجاگر اپنے ساتھ لیں اور ان کو اکٹھا کر کے کہیں، اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو آپ کے ساتھ ہے، خاص طور پر یورپ، امریکہ اور پورا یورپ آپ اپنے ساتھ لیں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، اسرائیل پر پریشر ڈالیں کہ وہ اپنے آپ کو روکے، وہ اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، جس کو وہ شروعات تو کر دے گا لیکن اس جنگ کا اختتام کہاں ہوگا یہ اسرائیل خود بھی نہیں جانتا. اور یہ خود دیکھیں، یہی پاکستان پچھلے کئی سالوں سے اس کا ریاستی حل پیش کر رہا ہے. کئی سالوں سے پاکستان نے یہ واضح طور پر ایک موقف دیا اپنا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو واحد حل ہے وہ ریاستی حل ہے، کہ فلسطین کو اس کی ریاست دی جائے، اس کی ٹیریٹری دی جائے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو مسلم جو فلسطین ہے، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، ان کو ہلاک کر رہا ہے، تو اس پر اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی اس طرح کیسے کر سکتا ہے پوری دنیا کو. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک دفعہ جھنجھوڑیں، جو بائیڈن کو کہا کہ ایک دفعہ جھنجھوڑیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرف راغب کریں کہ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو ان کے سخت برے نتائج سے بھگتنا پڑے گا اگر وہ اپنی جنگ بندی کے معاہدے سے یا اس نے فلسطین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس سے وہ باز نہ آیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی جو اپنی جنگ بندی کا معاہدہ کر کے اس سے پیچھے ہٹ گیا. یہ تو تھی جو بائیڈن کے حوالے سے، اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی ایک اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا پر ایک نیوز چل رہی ہے کہ جو کووڈ کی ویکسینیشن ہے، اگر وہ آپ کروائیں گے تو آپ کو 2 سال کے اندر آپ مر جائیں گے. اور یہ ایک تحقیق جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سٹیٹمنٹ فرانس کے ایک سائنٹسٹ ہیں جو نوبل پرائز یافتہ ہیں، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. تو ان کی کریڈیبلٹی کے میں حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جب کرونا وائرس آیا تو انہوں نے جیسے ٹرمپ نے کہا کہ یہ چائنیز وائرس ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے خود ہی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ چائنیز وائرس ہے اور ووہان کی ایک لیبارٹری میں خود تیار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ نوبل پرائز یافتہ ہیں. اب 2017 میں دنیا کے جو نامور سائنسدان ہیں نا، کوئی لگ بھگ 106 سائنسدان ہیں جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کی بات پر کسی قسم کا بلیو نہ کیا جائے اس سائنسدان کے بارے میں، کیونکہ یہ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور
وہ علم ڈکلیئر کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ اپنے نوبل پرائز کی شہرت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ سائنس، یہ دنیا کے ایک نامور 106 سائنسدانوں نے اکٹھا موقف دیا، اکٹھی سٹیٹمنٹ دی کہ ان کی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ یہ اس طرح کے سائنسدان ہیں، یہ اپنی شہرت کا غلط مطلب اٹھاتے ہیں۔ یہ تھی وہ ایک غلط خبر، ایک رومرز جو لوگوں کو ڈرانے کے حوالے سے تھی کہ آپ کووڈ کی ویکسین نہ لگوائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کا شکار بنیں۔ آپ نے کسی بھی قسم کا اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے اور بے دھڑک ہو کر ویکسینیشن کروانی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس چیز سے۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔